میں جتنی دیر میں اٹھا اتنی دیر میں ان دونوں امریکیوں کے سینوں میں خنجر اتر چکے تھے۔ میری چال کامیاب رہی تھی۔ ان امریکیوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ تربیت یافتہ گوریلوں سے پڑ گیا ہے۔ گوریلوں کا وار اسی قسم کا ہوتا ہے۔ اپنی پاک فوج میں جا کر دیکھیں، ایک تجربہ کار فوجی بھی اس طرح وار نہیں کر سکتا جس طرح ایک کم تجربہ کار کمانڈو کر سکتا ہے۔ مجھے عاشق کے متعلق ڈر تھا کہ اس کا ایک بازو کمزور تھا جسے وہ ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ یہ حملہ اس طرح ہوا کہ عثمان اور عاشق نے ان سنتریوں کو اس طریقے سے نہیں پکڑا تھا کہ پیچھے سے ان کی گردنوں میں بازو ڈال کر دبا دیتے اور پھر پیٹ اور سینے میں خنجر مارتے۔ اس کی بجائے انہوں نے یوں کیا کہ پیچھے سے انہیں کاندھے پر اوپر سے نیچے کو خنجر مارا جو ہنسلی اور کاندھے کے درمیان سے گزر کر پھیپھڑوں میں چلا گیا۔ عثمان کے لیے یہ طریقہ ٹھیک تھا، اس کا بایاں بازو بالکل ٹھیک تھا، اس نے اسے بائیں ہاتھ میں خنجر لے کر مارا تھا۔ دونوں سنتری یہ وار اپنے جسموں میں لے کر پیچھے کو مڑے تو میرے ساتھیوں نے خنجر سینوں میں گھونپ دیے۔ دونوں سنتریوں کی ہلکی ہلکی آوازیں نکلیں اور وہ پاؤں پر کھڑے رہے، لیکن تیسری بار خنجر کھا کر دونوں آہستہ آہستہ گرنے لگے۔ وہ جب گر پڑے تو عثمان نے دونوں کی شہرک کاٹ دی تاکہ یہ جلدی ختم ہو جائے۔ میں نے اپنی اسٹین گن اور جھولا لے لیا جس میں 2 گرنیڈ تھے۔ ان کے پاس رائفلیں تھیں، ہم نے وہ بھی لے لیں اور ان کا ایمونیشن بھی لے لیا۔ عثمان نے کہا ان کی گھڑیاں اتار لو، جو ہم نے اتار لیں۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا جسے اللہ کی مدد سے ہم نے جلدی ہی راستے سے ہٹا لیا۔ گوریلا اور کمانڈو ایکشن میں سنتری، خصوصاً گشتی سنتری، بہت بڑی رکاوٹ ہوا کرتے ہیں۔ ہماری پارٹی کو اپنا مشن شروع کرنے سے پہلے 2 گھنٹے انتظار کرنا تھا کیونکہ دریا کے دوسرے کنارے کی طرف 200 آدمیوں کو کیمپ تک پہنچنا تھا۔ ان کے لیے خاصا وقت درکار تھا۔ انہیں ایک اشارے کا انتظار کرنا تھا۔ اشارہ تھا روشنی راؤنڈ۔ پہلا ہی روشنی راؤنڈ فائر ہونے پر انہوں نے اپنا ایکشن شروع کر دینا تھا، لیکن یہ راؤنڈ ہماری پارٹی نے فائر نہیں کرنا تھا۔ نہ ہمارے پاس روشنی راؤنڈ ہوتے تھے اور نہ راؤنڈ فائر کرنے والے پستول۔ یہ روشنی راؤنڈ دشمن نہیں فائر کرنا تھا۔ ہم نے پوسٹ پر ایک خاص طریقے سے حملہ کرنا تھا اور پوسٹ والوں نے پہلا کام یہ کرنا تھا کہ روشنی راؤنڈ فائر کریں گے۔ یہ اشارہ ملتے ہی ہمارے 200 ساتھیوں نے اپنا ایکشن شروع کر دینا تھا۔ انتظار والی جگہ پر پہنچے تو عثمان نے منہ سے مینڈک کی آواز نکالی۔ ہم وہیں رک گئے اور عثمان اپنی پارٹی کے ہر مجاہد کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ وقت بہت تھا، 2 گھنٹے انتظار کرنا تھا۔ عثمان خاصا وقت لگا کر واپس آ گیا۔ تمام آدمی اپنی اپنی جگہ پہنچ گئے تھے۔ ہم بار بار گھڑیاں دیکھتے تھے۔ ہمارے پاس ری ڈیم والی گھڑیاں تھیں جن کا وقت رات کی تاریکی میں نظر آ جاتا ہے۔ خدا خدا کر کے پورے 2 گھنٹے گزر گئے۔ ہم اٹھے اور دبے پاؤں آگے بڑھنے لگے۔ اندھیرے میں بھی دشمن کی پوسٹیں نظر آنے لگیں۔ دونوں پوسٹیں دریا کے کنارے پر تھیں اور یہ کنارے ریتلے نہیں تھے بلکہ بڑی مضبوط مٹی اور چٹانوں جیسے پتھروں کے تھے اور ان کے ساتھ مشین گن پوسٹیں بنی ہوئی تھیں۔ ہم سمجھ نہ سکے کہ گورا ریجمنٹ نے بھی یہیں پوسٹیں بنائی تھیں اور امریکیوں نے بھی وہیں جگہ موضوع سمجھی۔ غالباً وہ پل کو اپنے قبضے میں اور اپنی حفاظت میں رکھنا چاہتے تھے۔ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ جب سے یہ امریکی بٹالین آئی تھی اس نے پل کو فوجی مقاصد کے لیے ریزرو کر لیا تھا اور شہریوں کو اس پل سے لا تعلق کر دیا تھا۔ شہری بڑی دور کا چکر کاٹ کر ایک اور پل سے آتے جاتے تھے۔ یوں تو ہر انڈونیشی جوان شجاعت میں اپنی مثال آپ ہی تھا، لیکن ہماری پارٹی کے 2 انڈونیشی غیر معمولی طور پر بہادر اور دلیر تھے۔ ہم جانتے تھے کہ یہ دونوں اپنے مشن پر روانہ ہو چکے ہوں گے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ دریا کے کنارے رینگتے ہوئے پوسٹوں تک پہنچنا تھا اور پوسٹوں کے اندر گرنیڈ پھینکنے تھے۔ پھر ہم نے ہلہ بولنا تھا۔ دونوں پوسٹوں میں نفری 15-15، 16-16 جوانوں کی تھی۔ دونوں پوسٹوں میں 2 بڑی مشین گنیں تھیں، باقی سب رائفلیں، ہلکی مشین گنیں اور اسٹین گنیں تھیں۔ گرنیڈوں کا اسٹاک تو لازماً ہوگا۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ پوسٹیں آگ اگلنے والی چٹانیں تھیں، ان پر سامنے سے کھلا حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے جن دونوں انڈونیشی حریت پسندوں کی شجاعت کا ذکر کیا ہے وہ اپنے مشن پر چلے گئے تھے۔ ہم نے انہیں دیکھا تو نہیں، لیکن تصور کی آنکھ سے وہ دریا کے کنارے کنارے پیٹ اور گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہے تھے۔ ایسے مشن میں وہی کامیاب ہو سکتے ہیں جو یہ حقیقت قبول کر کے آگے جاتے ہیں کہ زندہ واپس نہیں آنا۔ انتظار کا ایک ایک منٹ 1-1 گھنٹے کے برابر ہوا جا رہا تھا۔ آخر دونوں پوسٹوں کے اندر ایک گرنیڈ کا دھماکہ ہوا۔ یہ گرنیڈ ہمارے ان 2 جلدی اور بے خوف انڈونیشی جوانوں نے پیچھے سے پوسٹ کے قریب جا کر اندر پھینکے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ ان گرنیڈوں نے پوسٹ کے اندر کی آدھی سے زیادہ نفری کو ہلاک اور شدید زخمی کر دیا ہوگا۔
پھر بھی دونوں پوسٹوں سے مشین گن کا فائر شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک پوسٹ سے روشنی راؤنڈ فائر ہوا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ پوسٹوں کے اندر ابھی کچھ جوان زندہ ہیں۔ مشین گنوں کی نالیوں سے گولیاں نکلتی تھیں تو وہاں شراریں پیدا کرتی تھیں، جس سے ان کی نشاندہی ہو رہی تھی۔ ہم سب پلان کے مطابق چٹانوں اور ٹکریوں کی اوٹ میں آگے بڑھے۔ اتنے میں دونوں پوسٹوں میں ایک ایک گلنیڈ اور پھٹا اور پھر پوسٹیں خاموش ہو گئیں۔ ہم نے دریا کے کنارے جا پوزیشن لی۔ ہم جانتے تھے اب کیا ہوگا۔ سب کام ہماری پلان کے مطابق ہو رہے تھے۔ پوسٹوں میں گرنیڈوں کے دھماکے اور مشین گنوں کے فائر سے دریا کے پار امریکی بٹالین جاگ اٹھی اور وہاں ہڑبونگ بپا ہو گئی۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اس بٹالین کی ایک کمپنی پوسٹوں کی طرف آئی یا دو کمپنیاں، وہ جتنی نفری بھی تھی ہم اس کے منتظر تھے۔ پل پر امریکی میرین فورس کی خاصی نفری دوڑتی ہوئی نظر آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پل پر ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا جو پوسٹوں کی طرف امڑ رہا تھا۔ ہم کنارے پر منتظر بیٹھے تھے۔ جب دیکھا کہ ہجوم خاصا زیادہ ہو گیا ہے تو ہم نے اپنی گنوں کے منہ کھول دیے۔ میرے کچھ ساتھی پل سے آگے کنارے پر پوزیشن لیے ہوئے تھے۔ دونوں طرفوں سے فائر کھلا تو امریکی ہجوم میں بگدڑ مچ گئی۔ چیخنے چلانے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ اس ہجوم میں سے کچھ لوگ آگے کی طرف دوڑے اور کچھ واپس دوڑ پڑے۔ ہم نے فائر جاری رکھا۔ پوری بٹالین اور اس کے آفیسروں کی توجہ پوسٹوں کی طرف ہو گئی اور پل پر آنے والوں پر جو فائرنگ ہوئی اس نے سب کی توجہ اپنی طرف کر لی۔ وہاں بجلی کی روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ قصبوں اور شہروں میں بجلی کی روشنی ٹھیک ٹھاک سب کو ملتی تھی، لیکن فوجیوں کی بیرکیں بجلی سے محروم تھی۔ امریکیوں نے اس قدر روشنی راؤنڈ فائر کر دیے کہ درختوں اور گھاس کا پتا پتا نظر آنے لگا۔ ہمارے 200 مجاہدین نے سڑبونگ اور بکھلاہٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیمپ کے ارد گرد جو تار بچھائی گئی تھی وہ کئی جگہوں سے کاٹ دی اور کیمپ میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے عقب سے امریکیوں پر فائر کھول دیا۔ وہ خیموں اور بارکوں کی آڑ سے فائر کرتے تھے۔ امریکہ کی میرین فورس اس وقت بھی شہرت یافتہ تھی اور آج بھی اس کی شہرت ویسی ہی ہے۔ بعض لوگ اسے کریک فورس بھی کہتے ہیں، مگر اس کریک فورس کے لیے مجاہدین نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ جم کر لڑنے کے لیے بٹالین کو منظم کرنا محال ہو گیا تھا۔ انڈونیشی حریت پسندوں کا یہ شب خون بڑا ہی کارگر اور امریکیوں کے لیے ظالمانہ تھا۔ گوریلا کمانڈروں کو کیمپ کے نقشوں پر بتا دیا گیا تھا کہ اسلحہ اور ایمونیشن کا سٹور کہاں ہے۔ اس کے لیے الگ پارٹی تھی جسے اس کا کمانڈر وہاں لے گیا۔ وہ ایک بارک تھی جس کے دروازے لوہے کے تھے اور ان پر بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے۔ اس بارک میں نہ کوئی کھڑکی تھی نہ کوئی روشن دان۔ امریکی سمجھ گئے کہ یہ گوریلوں کا شب خون ہے۔ پوری ایک کمپنی نے اسلحہ بارود کے سٹوروں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ انڈونیشی گوریلوں نے ان پر فائر کیا، مگر امریکیوں کا فائر بھی کچھ کم کارگر نہ تھا۔ امریکیوں کی کوشش تھی کہ ان سٹوروں تک گوریلے نہ پہنچے اور اگر وہ اسلحہ اور ایمونیشن اٹھا کر لے جائیں گے تو انہی کے خلاف استعمال کریں گے۔ ایک جگہ بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ان گاڑیوں کی چابیاں تو ان کے ساتھ نہیں تھیں کہ گوریلے ان کو چلا کر لے جاتے۔ ایک مجاہد نے یہ کمال کر دکھایا کہ ایک بڑے ٹرک کا سٹارٹنگ سوئچ توڑ کر تار ملا دیے اور ٹرک سٹارٹ کر لیا۔ گوریلوں میں کچھ ڈرائیور بھی تھے۔ اس ڈرائیور نے اپنی زبان میں پکار کر کہا کہ جو ساتھی گاڑیاں چلا سکتے ہیں وہ آ جائیں۔ 4 انڈونیشی آ گئے۔ اس نے 4 ٹرک سٹارٹ کر دیے اور انڈونیشی گوریلے یہ ٹرک لے گئے۔ پلان کے مطابق گوریلے زیادہ دیر نہ رکے۔ انہیں صرف آدھا گھنٹہ وقت دیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہیں وہاں سے نکلنا تھا۔ چنانچہ وہ فردن وہاں سے نکلے اور جنگل میں غائب ہوتے گئے۔ ہمارا مشن ختم ہو چکا تھا۔ ہمارے کمانڈر عثمان نے ہمیں اکٹھا کیا اور ہم دریا کی طرف چلے گئے جہاں کشتیاں ہماری منتظر تھیں۔ ہم کشتیوں میں بیٹھے اور ملاحوں نے ہمیں دوسرے کنارے تک پہنچا دیا۔ ہمارا کوئی ایک بھی ساتھی شہید یا زخمی نہیں ہوا۔ ہماری پارٹی سب سے پہلے سوراب آیا، اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچی۔ کیمپ پر حملہ کرنے والی پارٹی کچھ دیر بعد واپس آئی۔ وہ ساری پارٹیاں امریکیوں کے ٹرکوں پر آئی تھیں، اس لیے دیر سے پہنچی تھیں کیونکہ جس علاقے سے وہ گزر کر آئی تھیں اس علاقے میں ٹرک مشکل سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ پھر بھی وہ ٹرک لے کر آ ہی گئے۔ وہ پارٹیاں اسلحہ اور ایمونیشن کے سٹوروں تک نہیں پہنچ سکی تھیں، لیکن 4 ٹرک لے آئی تھیں۔ گوریلوں کی اس 200 نفری میں سے 15 جوان شہید ہو گئے تھے اور زخمی 30 کے لگ بھگ تھے۔ لاشیں تو نہ اٹھائی جا سکیں، زخمیوں کو ساتھ لے آئے۔ اگلے روز انڈونیشی انٹیلیجنس نے اطلاع دی کہ امریکی میرین بٹالین کے تقریباً 500 جوان مارے گئے ہیں، جن میں 3 افسر بھی شامل تھے۔ زخمیوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ اس لحاظ سے ہمارا آپریشن 100% کامیاب ہوا تھا۔ اس اتنی بڑی نفری کا شب خون کسی اور مقصد کے لیے مارا گیا تھا۔ میں یہ مقصد پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ اور برطانیہ پر ایسا وار کیا جائے کہ وہ اس خوش فہمی سے نکل آئیں کہ انڈونیشی مسلمان کمزور ہو گئے ہیں اور جلد یا بدیر ان کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے۔ ہم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ناسوشن نے ہم سب کو اکٹھا کر کے خراج تحسین پیش کیا
اور یہ اس کے الفاظ تھے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب اقوام متحدہ امریکہ اور برطانیہ ہمارے مستقبل کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کئی بار سوچ لیا کریں گے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ 8 لڑاکا بمبار ہوائی جہازوں کا نقصان امریکہ کے لیے کچھ بھی نہیں، مگر یہ نقصان ان لوگوں کے ہاتھوں ہوا جنہیں امریکہ بہت کمزور سمجھتا ہے۔ ناسوشن اسی روز واپس جکارتا چلا گیا۔ دوسرے افراد کی جو مختلف گوریلا پارٹیاں تھیں وہ بھی چلی گئیں۔ عثمان بہت ہی خوش تھا کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا ہے اور کامیابی کا صحرا اس کے ہیڈ کوارٹر کے سر ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میری اس داستان یا سفرنامے یا آپ بیتی کا یہ حصہ ناظرین کرام پسند کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن میں اس حصے کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ میں نے کئی بار کہا ہے کہ میں یہ داستان سننے والوں کو چسکے کی خاطر نہیں سنا رہا۔ آپ دیکھ لیں کہ صلیبی اقوام کس بے دردی سے مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہیں، اور بعض اسلامی ممالک تو انہوں نے اپنی فریب کارانہ چالوں سے غلام بنا لیے ہیں۔ انہوں نے صاف الفاظ میں اعلان کر دیا ہے کہ کمیونزم کے بعد ہمیں اسلام سے خطرہ ہے۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ غیر مسلم اقوام اسلام کی بے خونی کر رہی ہیں۔ عرب وہ مقدس خطہ ارض ہے جہاں سے اللہ کا یہ عظیم دین جلوہ افروز ہوا تھا، مگر آج یہ خطہ امریکہ کو اپنا خدا بنا بیٹھا ہے۔ اس خطے پر یہودیوں کا آسیب طاری ہو چکا ہے۔ اگر آج مسلمان انڈونیشی حریت پسندوں والا جذبہ اور ملی غیرت اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان صلیبی اقوام کی ہیبت ناک جنگی طاقت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسی قوت ہے جسے کمزور کرنا ہے۔ اگر ہم مسلمان یہ عقیدہ اپنے دل پر نقش کر لیں کہ اسلام واقعی یہ قوت ہے اور ہماری طاقت اسلام ہی ہے تو اسلام کا بول بالا ہو سکتا ہے اور ہم صلیبی اقوام کو نیچا دکھا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ انڈونیشی حریت پسندوں نے امریکہ اور برطانیہ جیسی بڑی طاقتوں کا منہ پھیر دیا تھا۔ آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ انڈونیشی حریت پسندوں کی اصل قوت کیا تھی؟ اسلام، اتحاد، لیڈروں کا خلوص اور ایک مقدس نصب العین۔ نہ کوئی سیاسی گروہ تھا، نہ کوئی مذہبی فرقہ، سب مسلمان تھے اور حریت پسند۔ میں آج اس داستان کو لپیٹ اور سمیٹ رہا ہوں۔ میں نے شجاعت اور حب الوطنی کی دیوانگی کے چند ایسے واقعات سنائے ہیں جن کا میں عینی شاہد ہوں۔ جنگ آزادی کے دوران انڈونیشیا میں معجزہ نما کارنامے ہوئے ہیں۔ عالم اسلام ان سے بے خبر رہا اور ساری دنیا بے خبر رہی۔ وجہ یہ تھی کہ انڈونیشیا والوں کے پاس ذرائع ابلاغ نہیں تھے۔ تمام تر عالمی میڈیا اور ذرائع ابلاغ یعنی اخبار، رسالے اور ریڈیو وغیرہ امریکیوں اور انگریزوں کے ہاتھوں میں تھے۔ ساری دنیا برطانیہ کے نشریاتی ادارے بی بی سی اور وائس آف امریکہ کو سنتی تھی۔ جرمنی اور فرانس کے نشریاتی ادارے اور خبر رساں ایجنسیاں بھی امریکہ اور برطانیہ کی طرح انڈونیشیا کے حریت پسندوں کا بلیک آؤٹ کرتی تھی اور امریکہ اور برطانیہ کی فوجوں کو خراج تحسین پیش کرتی تھی کہ یہ فوجیں انڈونیشیا سے بدامنی ختم کر رہی ہیں۔ میں نے بتایا ہے کہ انڈین آرمی کے بے شمار مسلمان جوان انڈونیشی حریت پسندوں سے جا ملے تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی ملے تو وہ آپ کو ان واقعات سے کہیں زیادہ حیران کن واقعات سنائے گا جو میں سنا چکا ہوں، لیکن دنیا والوں کو ان کی خبر نہ ملی۔ میں نے بے شمار واقعات سنے تھے لیکن ان سب کو اپنی داستان میں شامل کرنا ممکن نہ تھا۔ ایسا صرف میں ایک واقعہ سناؤں گا۔ یہ واقعہ سنانے والا انڈین آرمی کا ایک مسلمان فوجی تھا۔ ناسوشن کانفرنس کے موقع پر 200 نفری کی جو گوریلا فورس آئی تھی، ان میں 25 انڈین آرمی کے بھگوڑے مسلمان بھی تھے۔ اتفاق دیکھیے کہ ان میں ایک لانس نائک جمیل تھا جو میرے ہی علاقے کا رہنے والا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا ہے۔ جمیل کے ساتھ میری ملاقات 1.5-2 سال پہلے کوالالمپور میں ہوئی تھی۔ وہ اس گاؤں کا رہنے والا تھا جس گاؤں میں واجدہ بیاہی گئی تھی۔ آصف اس کا خامن تھا۔ مجھے امید ہے آپ آصف کو نہیں بھولے ہوں گے۔ وہ تو مجھے اپنا دشمن سمجھتا تھا اور میں نے برما فرنٹ سے اسے ایسی زخمی حالت میں اٹھایا اور پیچھے بھجوایا تھا کہ اس کی دونوں ٹانگیں بیکار ہو چکی تھی۔ آپ یہ واقعہ اس داستان کے پچھلے کسی باب میں سن لیں، اور جمیل نے آصف اور واجدہ کی جو باتیں مجھے سنائی تھیں وہ بھی پچھلے ایک باب میں تفصیل سے سنا چکا ہوں۔ جمیل میرے پاس 2-3 راتیں رہا تھا اور ہم پوری رات بیٹھے باتیں کرتے رہتے تھے۔ وہ جب انڈونیشیا میں آیا تو اسے ایک دور دراز علاقے کی پارٹی میں بھیج دیا گیا۔ اس نے اپنے کچھ مشن سنائے۔ وہ سنانے کی ضرورت نہیں، وہ ان واقعات سے ملتے جلتے ہیں جن میں سے میں کچھ آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس نے 3 مہینے پہلے کا ایک مشن سنایا تو میں کچھ دیر اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے پیچھے ایک باب میں سنایا تھا
کہ میرین فورس امریکہ کے بحری جہازوں میں آئی تھی اور جنگی بحری جہاز تھے جو بڑی قیمتی اور سمندری جنگ میں بڑے کارآمد اور دہشت ناک ہوتے ہیں۔ جمیل نے سنایا کہ 3 مہینے پہلے جب انڈونیشی لیڈروں کو فائر بندی پر آمادہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ نے سفارتی سطح پر زور دینا شروع کیا تو دوسری طرف اتحادیوں نے اپنی جنگی کارروائیاں تیز کر دیں تاکہ انڈونیشی لیڈروں کو خوفزدہ کیا جائے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، انڈونیشی لیڈروں نے بڑی زبردست جوابی کارروائیوں کا پروگرام بنا لیا۔ امریکہ کے یہ بحری جنگی جہاز انڈونیشیا کے ایک جزیرے بالی کے ساحل پر لنگر انداز تھے۔ انہیں ایک دوسرے سے دور دور لنگر انداز کیا گیا تھا۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ ساحل سے کچھ دور لنگر انداز تھا۔ امریکیوں کو معلوم تھا کہ ان بحری جہازوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ انڈونیشیا والوں کے پاس ایئر فورس تو تھی نہیں، نہ ان کے پاس بحری جہاز تھے۔ انڈونیشی لیڈروں نے ہیڈ کوارٹر میں یہ پلان بنایا کہ ان بحری جہازوں میں سے ایک تباہ کر کے ڈبو دیا جائے۔ یہ کام انسانوں نے کرنا تھا اور بظاہر یہ کام مشکل تھا، ناممکن کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ چند ایک تیراک چنے گئے۔ جمیل نے بھی اپنا نام دے دیا۔ وہ اپنی بٹالین میں تیراکی کے مقابلوں میں شامل ہوا کرتا تھا۔ آخر 4 تیراک منتخب کیے گئے، جن میں ایک جمیل بھی تھا۔ ان چاروں کو سمندر میں کشتیوں پر لے جا کر بار بار اتارا گیا اور خوب مشق کرائی گئی۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ بحری جہاز کو کس طرح تباہ کرنا ہے۔ آخر ایک روز ایک بادبانی کشتی میں چاروں کو بٹھایا گیا۔ وقت رات کا تھا۔ انہیں وہ لباس پہنایا گیا جس کے ساتھ آکسیجن سلنڈر بھی ہوتا ہے اور تیراک کے سر اور منہ پر ماسک چڑھا ہوتا ہے۔ آنکھوں کے آگے شیشے ہوتے ہیں اور سلنڈر سے آکسیجن اس ماسک میں جاتی رہتی ہے اور تیراک خاصی دیر سمندر میں رہ سکتا ہے۔ انہیں موٹر بوٹ یا لانچ میں بھیجا جا سکتا تھا، لیکن رات کے وقت اس کے انجن کی آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دور سے سنائی دیتی ہے، اور اگر یہ استعمال کی جاتی تو بحری جہاز والے دور سے معلوم کر لیتے اور اسے پکڑ سکتے تھے۔ بادبانی کشتی کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ انہیں بارودی سرنگیں دی گئی تھی۔ یہ مقناطیسی سرنگیں ہوتی ہیں۔ ایک ایسی بارودی سرنگ بحری جہاز کے نیچے یعنی اس حصے کے ساتھ چپکا دی جائے جو پانی میں ہوتا ہے تو مقناطیس کی وجہ سے الگ نہیں ہوتی۔ اس کا وقت سیٹ کر دیا جاتا ہے۔ جو تیراک یہ سرنگ کسی بحری جہاز کے نیچے چپکاتا ہے وہ اتنا وقت سیٹ کرتا ہے کہ خود وہاں سے دور کسی محفوظ مقام تک جا سکے۔ سمندر کے اس تھوڑے سے حصے میں جہاں وہ بحری جہاز ساحل سے دور دوسرے جہازوں کے ساتھ کھڑا تھا، اس زمانے میں شارک مچھلیاں بھی ہوتی تھیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ شارک مچھلی کس قدر خونخوار ہوتی ہے۔ یہ ویل مچھلی تک پر حملہ کر دیتی ہے۔ ان چاروں تیراکوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہاں شارک مچھلیوں کا خطرہ ہے، پھر بھی انہوں نے پرواہ نہ کی اور کہا کہ سرنگ جہاز کے ساتھ لگ جائے، پھر وہ مر بھی جائیں تو کوئی بات نہیں۔ رات کے وقت ان چاروں کو بادبانی کشتی میں بٹھا کر اور سرنگیں دے کر اللہ حافظ کہہ دیا گیا۔ کشتی دور کا چکر کاٹ کر مطلوبہ مقام تک پہنچی اور بادبان لپیٹ لیے گئے۔ کشتی کو بحری جہاز کے قریب نہیں لانا تھا بلکہ دور کھڑا کرنا تھا۔ چاروں تیراک ایک ایک سرنگ اپنی جسموں سے باندھ کر کشتی سے اترے۔ وہاں سے بحری جہاز کم و بیش 1 میل دور تھا۔ جمیل نے بتایا کہ رات کے وقت وہ سائے کی طرح صاف نظر آ رہا تھا۔ چاروں تیراک دیے گئے ٹارگٹ کی طرف تیرنے لگے۔ جب وہ بحری جہاز کے قریب پہنچے تو ڈبکی لگا گئے اور عین اس وقت انہیں پتہ چلا کہ ایک شارک مچھلی ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ انہوں نے پرواہ نہ کی اور سمندر کے اندر اندر تیرتے ہوئے بحری جہاز تک پہنچ گئے اور سرنگیں ان جگہوں پر چپکا دیں جو انہیں پہلے ہی سمجھا دی گئی تھی۔ بحری جہاز کی ایک میگزین ہوتی ہے جس میں گولہ بارود سٹور کیا جاتا ہے۔ یہ پھٹ جائے تو بحری جہاز 2 ٹکڑوں میں کٹ جاتا ہے یا فوراً ڈوب جاتا ہے۔ ایک سرنگ میگزین کے مقام پر چپکائی گئی۔ انہوں نے پانی کے نیچے نیچے ٹائم سیٹ کر لیا جو وہ اندھیرے میں کر سکتے تھے۔ اتنے بڑے اور لمبے بحری جہاز کے ساتھ 4 مقناطیسی سرنگیں چپک گئیں اور جہاز والوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ چاروں سمندر کے نیچے نیچے واپس تیرنے لگے۔ جمیل نے محسوس کیا کہ اس کے ساتھ تیرنے والے نے اس کا ایک بازو پکڑ لیا ہے۔ پھر اس طرح ہوا کہ وہ انڈونیشی جمیل کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ رہا تھا اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ کوئی چیز اسے پیچھے کھینچ رہی ہے۔ پھر اس انڈونیشی کا ہاتھ جمیل کے بازو سے اکھڑ گیا۔ جمیل نے کسی نہ کسی طرح محسوس کر لیا کہ اس بدقسمت انڈونیشی کو شارک نے پکڑ لیا ہے۔ وہ کشتی تک پہنچ گئے اور ملاحوں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں کشتی میں سوار کرایا، لیکن اب وہ 4 نہیں بلکہ 3 تھے۔ وہاں وہ اپنے اس ساتھی کو پکار نہیں سکتے تھے، وہ تو سمندر سے ابھرا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا لیکن وہ زیادہ دیر وہاں رک نہیں سکتے تھے کیونکہ سرنگیں پھٹنے میں تھوڑا سا ہی وقت باقی تھا۔ اس صورت میں کشتی دور سے نظر آ سکتی تھی۔ آخر وہ چل پڑے۔ جمیل کو پورا یقین تھا
کہ اس ساتھی کو شارک مچھلی لے گئی ہے۔ کشتی جب خاصی دور نکل گئی تو سمندر میں اس قدر زوردار دھماکہ ہوا کہ سمندر کی ایک لہر چند سیکنڈ بعد کشتی سے آ ٹکرائی، کشتی ڈول گئی۔ ان حریت پسندوں نے بحری جہاز کی طرف دیکھا، جہاز کو آگ لگ گئی تھی۔ اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ میگزین پھٹ گئی تھی اور ایک سرنگ اس جگہ لگائی گئی تھی جہاں بحری جہاز کے تیل کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ اس جہاز کو اب ڈوبنا ہی تھا۔ یہ ایک بہت بڑی ضرب تھی جو امریکہ کے سر پر پڑی تھی، اور امریکہ والے یقیناً مان گئے ہوں گے کہ انڈونیشی مسلمانوں کو دبا لینا ممکن نہیں۔ اس بحری جہاز کو ڈبونے کا مقصد یہی تھا۔ امریکہ کی میرین بٹالین کے کیمپ پر شب خون مارنے کے 15 دن بعد یوں ہوا جیسے اچانک اس سارے منظر پر ایک پردہ گر پڑا ہو، اور اب جو پردہ اٹھا تو کوئی اور ہی منظر سامنے آ گیا۔ انڈونیشیا آزاد ہو گیا تھا۔ تاریخ تھی 27 دسمبر 1949۔ دنیا ہی بدل گئی۔ میں یہ بیان کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا کہ انڈونیشیا کے مسلمانوں نے کس طرح خوشیاں منائیں اور کس طرح جشن برپا کیے۔ ہم جو انڈین آرمی کے بگوڑے ہو کر ان کے پاس گئے تھے، ان کے لیے فرشتے بن گئے۔ ہمیں وہ اس طرح گلے سے لگاتے اور دباتے تھے جیسے پسلیاں ہی توڑ ڈالیں گے۔ بڑی عمر کی عورتیں ہمارے سر اور ماتھے چومتی تھیں۔ ہر کسی کے چہرے پر آزادی کی خوشی کا جلال تھا۔ بڑی عمر کے آدمی اور عورتوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ خوشی کی انتہا کے آنسو تھے، لیکن یہ آنسو ان بیٹیوں کی یاد میں بھی بہہ رہے تھے جو جنگ آزادی میں شہید ہو گئی تھیں۔ آج مجھے وہ سارے مناظر اور جشن اور انڈونیشی مسلمانوں کا پیار یاد آ رہا ہے، لیکن یہ میرے جذبات ہیں، انہیں مجھ تک ہی رہنے دیں۔ میں اتنی سی بات کہوں گا کہ انڈونیشیا کی آزادی ضرب کلیم کا کرشمہ تھی۔ ہم جو انڈین آرمی سے وہاں گئے تھے، انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا بلائے گئے، اور احمد سویکالنو جو آزاد انڈونیشیا کا پہلا صدر بنا تھا ہمیں خاص طور پر ملا، اور اس نے ہمارے اعزاز میں جشن بھی منایا اور باقاعدہ ہمارا جلوس بھی نکلوایا تھا تاکہ انڈونیشی قوم دیکھ سکے کہ کہاں کہاں کے رہنے والے مسلمان کیسے کیسے خطرے قبول کر کے ان کے ساتھ عاملے ہیں۔ میں اب واپس اپنے وطن آنا چاہتا تھا، لیکن فوری طور پر کوئی انتظام نہیں ہو رہا تھا۔ سمندر کے راستے ہی آنا تھا، لیکن یہ ابھی ممکن نہ تھا۔ ظاہر ہے یہ انتظام انڈونیشی حکومت کے کرنے والے تھے۔ عثمان مجھے جکارتا سے واپس سورابایا اپنے گھر لے گیا۔ اس نے مجھ پر زور دینا شروع کر دیا کہ میں اب ہمیشہ کے لیے وہیں رہوں۔ وہ کہتا تھا کہ میں کسی بھی لڑکی کو پسند کروں وہ میری شادی اس لڑکی کے ساتھ کروا دے گا، لیکن مجھے گھر کی یاد ستا رہی تھی۔ اپنے والدین اور بہن بھائی یاد آ رہے تھے۔ والدین کے متعلق میں پریشان تھا کہ وہ نہ جانے کس حال میں جی رہے ہوں گے۔ وہ تو مجھے یقیناً مرا ہوا سمجھ چکے ہوں گے۔ آزادی کے اعلان کے اگلے ہی روز آمنہ کا باپ ہمارے پاس آیا اور عاشق علی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے صاف بتایا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے عاشق علی سے کہا تھا کہ انڈونیشیا آزاد ہوگا تو وہ اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کرے گا۔ انڈونیشیا آزاد ہو گیا تھا۔ آمنہ عاشق علی کی محبت میں تھی۔ چند دنوں بعد آمنہ کا باپ پھر آ گیا۔ اس نے مجھے اور عثمان کو دعوت دی کہ اس کی بیٹی اور عاشق علی کی شادی پر آئیں۔ ہمارے لیے یہ خوشی کا موقع تھا۔ ہم شادی کے دن وہاں پہنچ گئے۔ بڑی سادگی سے ان کا نکاح ہوا، اور جو چند ایک مہمان مدعو کیے گئے تھے انہیں بڑی پرتکلف ضیافت دی گئی۔ میں نے عاشق علی سے کہا کہ اب واپسی کا پروگرام بناتے ہیں، لیکن عاشق علی نے اپنا فیصلہ سنایا کہ وہ اب انڈونیشیا کو ہی اپنا وطن بنائے گا۔ آمنہ کے باپ نے بھی اسے کہا تھا کہ وہ یہیں رہ جائے۔ عاشق علی نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں اور ہماری تہذیب، ہمارا کلچر اور ہمارے لوگ بالکل ہی مختلف ہیں۔ جانے وہ آمنہ کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آمنہ وہاں جا کر پچھتانے لگے کہ یہ محبت تو بہت مہنگی پڑی۔ میں نے اس کی تائید کی اور اس کا فیصلہ پوری طرح پکا کر دیا۔ ایک عاشق علی ہی نہیں بلکہ بہت سے ہندوستانی اور پاکستانی مسلمان انڈونیشیا میں ہی ہمیشہ کے لیے آباد ہو گئے تھے۔ میں اپنے آپ کو وہاں تا عمر رہنے پر آمادہ نہ کر سکا، پھر بھی مجھے 3 سال وہاں رہنا پڑا۔ میں وہاں کیسے رہا، کیا کرتا رہا، ان باتوں کو چھوڑیے، یہ میرے ذاتی معاملات ہیں، اور میں کوئی ایسا بڑا لیڈر یا جرنیل نہ تھا کہ سننے والے میری ان ذاتی باتوں میں بھی دلچسپی رکھتے ہوں۔ آخر وہ دن آ گیا جب میں جکارتا جا کر ایک بحری جہاز میں سوار ہوا۔ اخراجات انڈونیشی حکومت نے ہمارے سفارت خانے کی معرفت مجھے دیے تھے۔ اس جہاز نے 1.5 ماہ بعد مجھے کراچی کی بندرگاہ پر اتارا، اور میں جو ایک آزاد ملک سے آیا تھا اپنے آزاد ملک میں داخل ہو گیا۔ میں نے کراچی سے دور اوپر شمال میں اپنے قصبے تک سفر کے دوران کیا کیا دیکھا یہ سنانے لگوں تو ایک کتاب ہی سنا ڈالوں، لیکن اتنا ہی کہوں گا کہ مجھے مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ وہ قوم کا اتحاد
جس نے پاکستان بنایا تھا ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، درجنوں سیاسی پارٹیاں بن چکی تھیں اور اسلام کئی ایک فرقوں میں بٹ گیا تھا۔ صرف یہ خوشی حاصل ہوئی کہ اب ہم آزاد ہیں، لیکن قوم اخلاقی قدروں سے بھی آزاد ہو چکی ہے۔ قوم تو ایک لفظ ہے، پاکستانی ایک قوم رہے ہی نہیں تھے۔ میں مزید کوئی اظہار خیال نہیں کروں گا، نہ کوئی اور رائے دوں گا، کیونکہ میں وہی کہوں گا جو پہلے ہی آپ کے دل میں ہے اور آپ خود محسوس کر رہے ہیں۔ میں ایک دلچسپ بات سنا کر اس داستان کو سمیٹ دیتا ہوں۔ میں جب اپنے قصبے میں پہنچ کر اپنی گلی میں داخل ہوا تو وہ آدمی اور وہ عورتیں جو مجھے دور سے ہی پہچان لیا کرتی تھیں، مجھے دیکھ کر حیرت زدہ ہو کے رہ گئیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ واپس آ گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے بعض محلے داروں نے یہ سمجھ لیا ہو کہ میں ان کے ایک محلے دار کے بالکل مشابہ ہوں جو برما فرنٹ پر مارا گیا تھا۔ بعض نے تو میرے سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے میری بدروح سمجھ لیا ہو اور دیکھ رہے ہوں کہ میں ابھی غائب ہو جاؤں گا۔ اپنے گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ اور بہن نے چونک کر دیکھا، جیسے کوئی اجنبی، کوئی غیر مرد بھولے بھٹکے ان کے گھر آ گیا ہو۔ بڑی مشکل سے انہیں یقین آیا کہ میں زندہ اور سلامت ہوں اور میں اپنی روح یا بدروح نہیں ہوں۔ پھر آپ ان ماں باپ کی خوشیوں کا اندازہ کر ہی سکتے ہیں جنہیں گمشدہ بچہ ایک مدت بعد صحیح سلامت مل گیا ہو۔ میں تمہیں سب سے پہلے پیر صاحب کے پاس لے جاؤں گا، میرے والد صاحب نے کہا۔ میں نے ان کی بہت خدمت کی تھی، وہ کہتے تھے کہ تمہارا بیٹا آ جائے گا۔ ہمارے گھر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، سب حیران تھے اور میرے والدین کو مبارکباد دیتے تھے کہ اللہ نے مجھے نئی زندگی دے کر واپس گھر بھیج دیا ہے۔ اگلے روز صبح والد صاحب مجھے پیر کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہوئے اور مجھے بھی تیار کیا۔ یہ پیر صاحب میرے فوجی دوست حمید کے گاؤں میں رہتے تھے۔ میری اس داستان کا تیسرا باب سن لیں تو آپ کو اس پیر کی ساری باتیں یاد آ جائیں گی۔ میں نے والد صاحب کو یہ نہ بتایا کہ میں اس پیر کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ان کا دل رکھنے کے لیے میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ راستے میں والد صاحب مجھے بار بار یہ ہدایت دیتے رہے کہ پیر صاحب کے پاؤں اور گھٹنے چھونا اور ان کے آگے سر اور نظریں جھکا کر رکھنا، ذرا سی بھی بدتمیزی نہ ہو۔ آخر ہم پیر صاحب کے حضور پہنچ گئے۔ یہ وہی پیر تھا جسے میں نے اور حمید نے ننگا کر کے اور درخت کے ساتھ باندھ کر اتنا پیٹا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور معلوم نہیں وہ زندہ کس طرح رہا تھا۔ اس نے لوگوں کو یہ یقین دلایا تھا کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں اور ایک دو جنات باغی ہو گئے تھے اور انہوں نے اسے پیٹا ہے۔ بہتر ہے آپ یہ باب سن لیں۔ میں نے پیر کے پاؤں بھی چھوئے اور گھٹنے بھی چھوئے اور سر جھکایا اور اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرے والد صاحب پیچھے بیٹھ گئے۔ میں دنیا کا اور خصوصیت سے اسلام کا حقیقی پہلو دیکھ کر آیا تھا۔ اس پیر کو میں ایک شیطان سے زیادہ کوئی وقت نہیں دیتا تھا۔ میں اس کی آغوش میں جھک گیا۔ جناب پیر صاحب، میں نے سر جھکائے ہوئے سرگوشی کی، تم مجھے جانتے ہو اور میں تمہیں جانتا ہوں۔ تم میرے باپ کو یہ کہہ کر لوٹتے رہے ہو کہ تمہارا بیٹا آ جائے گا، میں تمہارا پردہ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ خیال رکھنا کہ میرے ساتھ کوئی بدماشی نہ ہو۔ نہیں ہوگی یار، پیر نے کہا، تم بھی ذرا زبان بند رکھنا، کبھی دوستوں کی طرح ہی آ جایا کرنا۔ اس پیر کی مریدی دور دور تک پھیل گئی تھی اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے مرید بن گئے تھے۔ اس نے غنڈے بھی پالے ہوئے تھے اور وہ ایک پاور بن گیا تھا۔ پھر میں آصف کے گھر گیا اور واجدہ کو وہاں دیکھا۔ آصف نے تو مجھے ایسا گلے لگایا کہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ واجدہ اس کی پوری خدمت کر رہی تھی۔ واجدہ نے مجھے اتنا ہی کہا، اب شادی کر لو۔ وہ میں نے کر لی اور زندگی بہت اچھی گزری۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو جاں نثار مجاہد کی ایک دلچسپ اور سنسنی خیز داستان؟ ایسی بہت سی داستانیں اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔